إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. جزاك الله خيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبارك وسلم وصل عليه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضروني. عیوب اور نقائص سے منزہ اور پاکیزہ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے، اور درود و سلام شفیع للمذنبین خاتم النبیین رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر. گزشتہ خطبات جمعہ سے آپ جادو، جنات اور اس کی علامات اور علاج کے بارے میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں اور کلام جو ہیں وہ سماعت فرما رہے ہیں. سامعین محترم، بنیادی طور پر یہ 4 امور ہیں جن سے عاملوں کی 99% اکثریت جو ہے وہ جاہل اور غافل ہے. سب سے پہلی چیز جو ہے وہ جادو ہے، اور میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ جس طرح بدن کی بیماریاں ہیں اسی طرح روح اور جسم کی بیماریاں ہیں. ان بیماریوں میں سے ایک بیماری جو ہے وہ جادو ہے، اور یہ آنکھوں پر اور انسان کی سوچ، فکر، دماغ پر اثر کرتا ہے، جس سے اس کا نظام زندگی متاثر ہوتا ہے، اور پھر مختلف جو علامات ہیں وہ ظاہر ہوتی ہیں، جن علامات کے اندر میاں بیوی کی جدائی، جن علامات کے اندر گھریلو لڑائیاں، نچاکیاں اور قتل و غارت شامل ہیں. دوسری جو چیز ہے وہ جنات کا طاری ہونا ہے، جس کو ہماری پنجابی زبان کے اندر جن چمٹ جانا کہتے ہیں. اس کی بھی مختلف علامات ہیں کہ انسان جو ہے وہ مجنون اور دیوانہ ہو جاتا ہے، اور جن جو ہے وہ انسان کی بداعمالیوں، دینی کوتاہیوں کی وجہ سے ان کو پکڑ لیتے ہیں. اور جو تیسری چیز ہے
وہ قرین ہے، ہر مرد و عورت کے بائیں طرف شیطان ہے، جس کو ہماری پنجابی زبان کے اندر سایہ کہا جاتا ہے۔ جب آپ کا قرین آپ کے دین سے دوری اور تمام امور میں اللہ تعالیٰ کا نام نہ لینے کی وجہ سے تگڑا ہو جاتا ہے، تو پھر یہ آپ کو دبوچ لیتا ہے، آپ کی بیوی پر بھی اثر دکھاتا ہے، بچوں پر بھی اثر دکھاتا ہے، طبیعت پر بھی اثر دکھاتا ہے، ہر کام کے اندر پھر شیطان قرین کی جو شرکت ہے وہ نظر آتی ہے۔ اور جو چوتھی چیز ہے وہ ہے نظر بد۔ نظر بد سے مراد بھی دو چیزیں ہیں۔ ایک ہے کہ انسان جو ہے وہ کسی کو محبت سے دیکھتا ہے، خواہ وہ اپنے بیٹے کو دیکھے، اپنی بیوی کو دیکھے، یا کسی اپنے پیارے کو دیکھے۔ اور ایک نظر ہوتی ہے جو انسان شر کے ساتھ، جس کو حقد اور کینہ کہتے ہیں کہ اس کو یہ نعمت کیوں ملی ہے، اس کو ہلاک تباہ برباد ہو جانا چاہیے، یہ جو دو نظریں ہیں۔ اب انسان اپنی بیوی کو، والدین کو، اولاد کو اللہ تعالیٰ نے جو اس کو نعمت دی ہے، جب اس کو دیکھے تو اسے کیا کہنا چاہیے؟ ماشاء اللہ۔ 99% لوگ، علماء، مذہبی بندے جو ہیں، وہ یہ بات نہیں کہتے لولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ۔ اپنے گھر میں داخل ہوں، ماشاء اللہ، میری یہ محنت اور کمال نہیں ہے، یہ جو کچھ ہے کس نے چاہا ہے؟ اللہ نے۔ اللہ نے قرآن مجید میں کہا ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، تقدیر اور رزق جو ہے وہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ نحن قسمنا بینکم المعیشہ، اللہ نے فرمایا تمہارے درمیان رزق ہم تقسیم کرتے ہیں، یہ رزق کی تقسیم کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تو بیٹے کو دیکھیں، بیٹی کو دیکھیں تو کیا کہنا چاہیے؟ اچھا، ایک بات یاد رکھیں، امام ابن قیم رحمہ اللہ نے بڑی پیاری بات کہی ہے۔ آپ کو پتہ ہے ابن قیم بڑے بلند پایا فقیہ اور محدث اور جادو جنات کے علم کے، بدن کے علم کے بڑے ماہر ہیں۔ طب نبوی ان کی مشہور کتاب ہے، حافظ ابن قیم رحمہ اللہ کی۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو نعمتیں اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو دی ہیں، ان نعمتوں کے لیے آپ نے پڑھنا ہے ماشاء اللہ۔ کیا پڑھنا ہے؟ اچھا، آپ میں سے کئی لوگوں کو آج سے پہلے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے اس حکم کا نہیں پتہ تھا، تو آئندہ کے بعد وہ اس کو اپنی روٹین بنا لیں۔ انسان جب یہ کلمات کہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو نعمت اس کو عطا کرتا ہے وہ چھینتا نہیں ہے، وہ زوال کا شکار نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر برکتیں عطا کرتا ہے۔ اور جب آپ ایسی نعمت دیکھیں جو کسی کے پاس ہے، آپ کے پاس جو نعمت ہے اس پر تو ماشاء اللہ کہنا ہے، اور جو کسی کے پاس نعمت ہے اس کے لیے کیا کہنا ہے؟ بارک اللہ، اللہ تعالیٰ تجھے برکت دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان جب اپنے مسلمان بھائی کو یہ دعا دیتا ہے، آپ کسی کی اچھی گاڑی دیکھتے ہیں، موٹر سائیکل ہے، کار ہے، اچھا گھر ہے، اس کا اچھا کاروبار ہے، تو چپکے سے گزرتے ہوئے کہیں بارک اللہ، اللہ تجھے برکت دے۔ اپنی پنجابی زبان میں کہہ سکتے ہیں، اردو میں کہہ سکتے ہیں، عربی میں کہہ سکتے ہیں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب فرشتے ہیں، وہ فرشتے کہ جن کی دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ رد نہیں کرتا، وہ فرشتے کہ جن کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ اچھا، آپ کی اس سے کوئی تعلق داری نہیں،
کوئی رشتہ داری نہیں، کوئی واقفیت نہیں، کوئی لین دین نہیں، آپ گزرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کو دیکھ کر اس کو کہتے ہیں بارک اللہ۔ فرمایا اللہ تعالیٰ فرشتے مقرر کرتے ہیں کہ میرے بندے نے جو اس کے لیے دعا کی ہے تم اس کے لیے دعا کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی دعاؤں کی وجہ سے بھی انسان کو نعمتیں عطا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ہم بڑی ساری اچھائیوں سے اس وجہ سے محروم ہوتے ہیں کہ ہم اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر ماشاء اللہ نہیں پڑھتے، اور جو دوسروں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہیں اس کے لیے ہم کیا نہیں کہتے؟ بارک اللہ۔ اچھا، اب اس سنت کو چھوڑنے کا نقصان کیا ہے؟ اس سنت کو چھوڑنے کا نقصان ہے ہمسائے ہمسائے سے حسد کر رہا ہے، بھائی بھائی سے حسد کر رہا ہے، رشتہ دار رشتہ دار سے حسد کر رہا ہے، دیکھنے والا دوسرے دیکھنے والے سے حسد کر رہا ہے۔ جب سنت کو آپ ترک کریں گے تو سنت کی جگہ پر شیطان آپ کو گناہ اور مصیبت کے اندر گرفتار کر دے گا۔ اب یہیں سے یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے، انما سلطانہ علی الذین یتولون۔ شیطان کا جو تسلط ہے وہ کن لوگوں پر ہے؟ فرمایا کہ جو شیطان سے دوستی کرنا چاہتے ہیں۔ اب کون کون سے لوگ جو ہیں وہ شیطان سے دوستیاں کرتے ہیں؟ میں نے 2 خطبوں کے اندر 2 باتیں عرض کی۔ سب سے پہلی بات میں نے عرض کی ہے غصہ۔ جو غصیلا آدمی ہے وہ شیطان کا گدھا ہے، شیطان اس کے اوپر سواری کرتا ہے، اور غصے کے نتیجے میں بیوی کو طلاق، ماں باپ کو گالیاں، اور ماں باپ ہیں غصے والے تو اولاد کا نقصان، بھائی ہے تو بھائی کا نقصان، مزدور ہے تو مالک کا نقصان، مالک ہے تو مزدور کا نقصان۔ انسان 90% بھلائیوں سے اپنے غصے کے نتیجے میں محروم ہو جاتا ہے۔ اس لیے جو غصیلا آدمی ہے وہ شیطان کا دوست اور شیطان کا گدھا ہوتا ہے۔ حضرات، دوسرا جو عمل ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے شہوت۔ سب سے زیادہ انسان جس گناہ کا ارتکاب شعور سے لے کر مرنے تک کرتا ہے وہ اس کی سیکسول پاور ہے، شہوانی قوت ہے، نسوانی قوت ہے عورتوں کے اندر، جس کے ذریعہ عورت اور مرد سکون حاصل کرتے ہیں۔ توالد اور تناسل کا عمل ہے۔ یہ شہوت کا گناہ کوئی شیخ الحدیث ہے، کوئی مولوی ہے، کوئی خطیب ہے، کوئی ولی اللہ ہے، اور کوئی دنیا دار ہے، سب سے زیادہ شیطان کا حملہ جو ہے وہ اس پر شہوت کا ہوتا ہے، اور وہ اس کے دین کو مونڈ کے رکھ دیتا ہے، اس کو اولاد کی نظروں میں گرا کے رکھ دیتا ہے، معاشرے میں اس کو ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ اور جو ہنستے بنستے گھرانے ہیں، خوشگوار زندگی گزارنے والے، وہاں ویرانیاں پیدا کر دیتا ہے اس فتنہ کے ذریعہ۔ اور پھر یہ فتنہ ایسا ناسور ہے، اس فتنے کے نتیجے میں اولاد سرکشی کرتی ہے، اپنی مرضی سے نکاح کرتی ہے، لڑکیاں گھر سے بھاگ کر نکاح کرتی ہیں۔ اور یہ وہ شہوانی سوچ ہے کہ ہمارے سوشل میڈیا جو فلمیں اور ڈرامے ہمیں دکھائی جا رہی ہیں ہماری نسل کو، وہ کیا ہیں کہ دیور اور جیٹھ اپنی بھابھی کے چکر میں ہے، ساس بہو کے چکر میں ہے، ماں بیٹے کے بارے میں کائنات کا سب سے مقدس جو رشتہ ہے وہ ماں اور بیٹے کا ہے، بہن اور بھائی کا ہے، باپ اور بیٹی کا ہے۔ اور بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے پاکستان میں مختلف اداروں کے اندر ایسی خبیث قسم کی باتیں لکھی جاتی ہیں کہ جو دہشت گردی سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ بم دھماکہ ہوتا ہے، 10 20 100 افراد ہلاک ہوتے ہیں، محدود نقصان ہے گھرانوں کا۔ لیکن حضرات، جو اس طرح کے فتنے ہیں، اس سے قوموں کا، ملکوں کا نقصان ہوتا ہے۔ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ۔
تو یہ فتنہ ہے، اس کے بارے میں شریعت کے دائرے میں اور اخلاق کے دائرے میں رہ کر میں جو باتیں کر سکتا تھا گزشتہ خطبہ جمعہ کے اندر میں نے کی ہیں۔ آج کے خطبہ جمعہ میں کچھ اور ایسے امور بتانا چاہتا ہوں کہ جن بندوں کے اندر یہ فالٹ ہوگا شیطان کا ان کے اوپر تسلط ہوگا۔ حضرات، ان امور میں سے ایک امر جو ہے وہ شرک ہے۔ رزق لینے کے لیے، اولاد لینے کے لیے جو لوگ ولیوں کے پاس جاتے ہیں، مولویوں کے پاس جاتے ہیں، عاملوں کے پاس جاتے ہیں، قبروں پر جاتے ہیں، اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ مال کا بھی نقصان ہے، عزت کا بھی نقصان ہے، اور معاشرتی نقصان بھی ہے، دینی نقصان بھی ہے، آخرت کا نقصان بھی ہے۔ سب سے زیادہ جو نقصان ہے وہ شرک کی وجہ سے ہوتا ہے۔ خاندانی عزت و حیا اور غیرت کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ جب لوگوں کا کام گجرانوالہ میں رہنے والے ولیوں اور ہستیوں سے نہیں ہوتا تو لاہور جاتے ہیں، پھر اجمیر جاتے ہیں، پھر پاک پتن جاتے ہیں، پھر سیون جاتے ہیں۔ میں تم سے سوال کرتا ہوں کہ وہ کون سا دنیا کا ایسا کام ہے جو تمہارے رب سے ہو نہیں سکتا؟ بتائیے، کیا اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے صحیح مسلم میں، فرمایا لو ان اولکم وآخرکم وجنکم وانسکم، پہلے انسان سے لے کر آخری انسان تک، تمام جن و انس اور تمام قومیں، تمام لوگ، تمام جانور، تمام زیرو، جو وہ چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ لیں، اللہ ان کی ساری مانگیں پوری کر دے۔ اللہ کے خزانوں میں اتنی کمی بھی واقع نہیں ہوتی کہ جتنی کمی سمندر کے اندر سوئی کو ڈبو کر نکالا جائے تو اس کے پانی کے اندر کمی واقع ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خزانوں والا ہے۔ حضرات، میں سوال کرتا ہوں، کسی کی زبان پنجابی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مادری زبان عربی ہے، جب آپ یہودیوں سے دعوت و تبلیغ کا، مواصلات کا کوئی کام اور عمل کرتے تو صحابہ کرام میں ایسے بندے تھے، عبداللہ بن سلام اور زید بن حارثہ، جو ٹرانسلیٹ کیا کرتے تھے۔ فارسی کے اندر اللہ کے نبی کے ٹرانسلیٹر تھے۔ اقوام عالم کی جو زبانیں تھیں ان کا پیغام اللہ کے نبی کو بتانے کے لیے عربی کے اندر اس کا ترجمہ کیا جاتا تھا، اور نبی علیہ السلام کی بات کا ترجمہ ان کی زبانوں میں کیا جاتا تھا۔ حضرات، یہ ہستی کون ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد سب سے بڑھ کر شان والے وہ رب العالمین ہے، یہ رحمت للعالمین ہے۔ جہاں تک اس کی خدائی ہے، نبی علیہ السلام کے بعثت تک، وہاں تک نبی علیہ السلام کی نبوت اور رسالت ہے۔ اتنی بڑی ہستی ہیں، اگر وہ اقوام عالم کی زبانوں کو سمجھنے کے لیے ٹرانسلیٹر، ترجمان جو ہے اس کی ضرورت کو محسوس کرتے ہیں، تو میں آپ لوگوں سے یہ سوال کرتا ہوں کہ کوئی قبر والا اس کی مادری زبان پنجابی ہے، کسی کی براوی ہے، کسی کی بلوچی ہے، کسی کی سندھی ہے، کسی کی زبان جو ہے وہ ہندکو ہے، کسی کی زبان اردو اور ہندی ہے، کسی کی فارسی ہے، کسی کی عربی ہے، کسی کی انگلش ہے۔ دنیا کے اندر کوئی ایک ہستی جو سب زبان والوں کی زبان کو سمجھتا ہو، اگر وہ ہستی ہے تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہستی ہے۔ حضرات، آداب نبوت اور رسالت میں سے یہ ادب ہے، دو بندے بیک وقت اللہ کے نبی کے سامنے بول نہیں سکتے تھے۔ ایک بات کرے، اس کی بات سنی جائے تو پھر دوسرا بات کرے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سماعت ہے، آپ زمین پر کھڑے ہوتے تھے، آپ عذاب قبر کو اپنے کانوں سے سنتے تھے، آپ آسمان کی چر چر کی آواز کو اپنے کانوں سے سنتے تھے۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب آیت اتری یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی،
اے ایمان والو اپنی آوازوں کو اللہ کے نبی کی آواز سے بلند مت کرو۔ ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس آیت کریمہ کے اترنے کے بعد ادب سے اتنی آہستگی کے ساتھ بات کرتے تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ کہنا پڑتا کہ آپ نے کیا بات کہی ہے، دوبارہ کہو، اونچی بولو۔ میرے بھائیوں، تمام کائنات کی بولیاں جب ایک ہستی جانتی ہے، جب ایک وقت میں دو بندے نبی کے سامنے بات نہیں کر سکتے، لیکن ایک وقت کے اندر سارے انسان اس کو پکاریں، ایک وقت میں تمام انسانوں کی بات کو سننے والا اور سمجھنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ تمہیں پھر بھی سمجھ نہیں آتی؟ حل من خالق غیر اللہ، اللہ نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ پھر اللہ کے علاوہ بھی کوئی اور تمہارا معبود اور خالق ہے؟ جب ایک وقت میں وہ سب کی بولیاں سنتا ہے، سب کی باتوں کو سمجھتا ہے۔ اور حضرات یہیں پر بس نہیں ہے، کئی لوگ ہیں جو گونگے ہیں، وہ آواز نہیں نکال سکتے، وہ او کرتے ہیں۔ گونگے کی او کو جاننے والا کون ہے؟ اور کئی ایسے ہیں کہ جو او بھی نہیں کرتے، خواہش ان کے سینوں میں ہے، اور اللہ سینے کی خواہش کو پورا کر دیتا ہے۔ اس کا پیغام اپنے بندوں کے نام ہے، انہ علیم بذات الصدور۔ میرے بھائیوں، دین جو ہے عزت کا محافظ ہوتا ہے، دین مال کا محافظ ہوتا ہے۔ کیا آپ کسی کا ناحق مال ماریں گے جنت میں نہیں جا سکتے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک برشت زمین مار لی، قیامت کے دن 7 زمینوں کا توق اس کے گل میں ڈال دیا جائے گا، چیختا پھرے گا، آؤ اور مجھ سے یہ وزن آج اٹھا لو، کوئی اس کو اٹھانے والا نہیں ملے گا۔ نبی علیہ السلام کے صحابہ کیا سمجھتے تھے؟ عبداللہ بن عمر نے کہا، او بیت اللہ، تیری عزت روئے زمین پر سب سے زیادہ ہے، لیکن ایک مسلمان کی عزت تجھ سے بھی زیادہ ہے۔ دین عزت کا محافظ ہے، دین مال کا محافظ ہے، دین جان کا محافظ ہے، کہ جس نے ایک انسان کو بچایا، رب کا قرآن کہتا ہے کأنما احیا الناس جميعا، اور جس نے ایک انسان کو قتل کیا، نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، رب کی بات ہے، اگر پورے زمین والے بھی ایک بندے کے قتل میں ناحق شریک ہوئے، مجھے کسی کی پرواہ نہیں، میں سب کو جہنم رسید کر کے رکھ دوں گا۔ ناحق قتل کرنے والا جو ہے وہ جنت کی خوشبو نہیں پائے گا۔ حضرات، دین جو ہے وہ غیرت کا محافظ ہے۔ غیرت کا محافظ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام سب سے بڑھ کر حلم اور صبر والے۔ جاؤ، دنیا کے تمام قانون، دنیا کے تمام کانسٹیٹیوشن اور آئین اور دستور، اور دنیا کی تمام سول سوسائٹیوں کے جو لا ہیں کھنگال لو۔ چادر چار دیواری کا جو تحفظ آمنہ کے لال جناب محمد مصطفیٰ نے کیا ہے، وہ کسی نے نہیں کیا۔ نبی علیہ السلام اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، آپ دیکھیں، آپ نے آداب ایسے سکھائے ہیں، دروازہ دیا ہے، ماں کون ہے؟ میں۔ فرمایا یہ میں کیا ہوا؟ نام نہیں ہے تمہارے ماں باپ نے تمہارا رکھا، نام لو۔ حضرات، اللہ کے نبی کا گھر ہے، سب سے بڑھ کر حلم اور صبر والے آمنہ کے لال ہیں، بردبار ہیں۔ اس آنکھ نے مصطفیٰ کے گھر میں جھانکا، فرمایا میرے ہاتھ میں چھری تھی، اگر میں قادر ہوتا نا، یہ دروازہ درمیان میں حائل نہ ہوتا، میں نے تیری آنکھ کا ڈیلا اس کے ساتھ نکال دینا تھا۔ تو نے کسی کے گھر میں جھانکا کیوں ہے؟ تیری جرت کیا ہے؟ اسلام وہ دین ہے جس نے کہا ہے کہ دروازے پہ 3 دفعہ دستک دینا، دستک دے کے سائڈ پر ہو جانا، یہ نہ ہو کہ بے پردگی ہو جائے، کوئی عورت پردہ اٹھائے یا دروازہ کھولے تو آنکھیں 2-4 ہو جائے۔ سبحان اللہ، دنیا کے کسی یہ دین اور نظام کے اندر نہیں ہے۔ حضرات، یہ دین ہے۔ تیرا باپ گھر میں نہیں ہے، خامد گھر میں نہیں ہے، بھائی گھر میں نہیں ہے، جب تک مرد گھر میں ہے
عورت کو دروازے پر جانے کی اجازت نہیں، اور اگر بامر مجبوری جانا پڑے خامند کی اجازت سے جائے، اور دروازے پر جا کر محرم موجود ہے یا غیر موجود ہے، فرمایا فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض۔ اور یہ قرآن کی آیات ہیں، فرمایا نرم لہجے کے ساتھ بات نہ کرنا تاکہ آواز سن کر وہ شہوانی طمع کا شکار نہ ہو جائے۔ میرے بھائیوں، خانقاہی نظام جو ہے آج عزتوں کے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہے۔ سب سے زیادہ جو زنا ہے وہ چکلوں میں نہیں ہوتا، سب سے زیادہ جو زنا ہے وہ ان خانقاہوں پر ہو رہا ہے۔ سب سے زیادہ جو نشہ ہے، شراب اور نشے کی تمام اقسام جو ہیں وہ آپ کو ان خانقاہوں پر مل جائے گی، دستیاب ہے ہر وقت۔ میں آپ کو ایک بڑی دلچسپ بات سناتا ہوں۔ میرے ایک انتہائی قریبی رشتہ دار کسی غفلت کے نتیجے میں انہوں نے ہیروین کا نشہ کرنا شروع کر دیا۔ مجھے انہوں نے بڑی لجاجت کے ساتھ کہا کہ اس کو اپنے ساتھ رکھیں اور اس کا علاج بھی کروائیں اور اس کی تربیت بھی کریں۔ اس نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے، میں آپ کے ساتھ رہتا ہوں، مجھے فائدہ ہوگا۔ اب میں لے آیا، ایک دن گزر گیا، دوسرا دن گزر گیا، تیسرا دن گزرا، تو کہتا ہے مجھے نشہ لا کر دو۔ میں نے کہا اللہ کے بندے، میرا نشے سے کیا تعلق ہے؟ اب میرے کئی دوست ڈاکٹر ہیں، میں ان سے پوچھتا پھروں کہ بندہ مر جانا یار، اس کا کیا حل کریں؟ اچھا مجھے کہنے لگا آپ کو نشہ نہیں نہ مل رہا، پریشان نہ ہو، مینوں کسے دربار تے چھڈ آؤ، میں پہلا بلا۔ حضرات، میں یہی بات آپ کو آج کے خطبہ جمعہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ دین عزت کا محافظ ہے، خانقاہی نظام عزتوں سے کھلواڑ کرتی ہے۔ اگر عورتیں ان کی مریدیاں نہ ہوں، یہ 6-6 کروڑ کی گاڑیوں پہ پھرنے والے جو پیر ہیں، یہ بکریاں اور یہ گدھے چرائیں۔ عورتیں جو ہیں وہ ان کے جال میں پھنستی ہیں اور ایک دوسرے کی تباہی کے لیے حسد میں جو ٹونے منتر کرتی ہیں، اپنے خامد اور اپنے باپوں کی کمائی چڑھاوے کے طور پہ ان پہ چڑھا دیتی ہیں۔ سب سے زیادہ زنا یہاں پر ہے، سب سے زیادہ نشہ یہاں پر ہے۔ ہمارے پاکستان کے ایسے واقعات ہیں، 100 بچے کو پکڑ کر جو ہے جنسی زیادتی کرنے کے بعد ان کو تذاب کے اندر تحلیل کر دیا جاتا ہے۔ آج بھی جو لوگ دیہاتوں میں رہتے ہیں، انہوں نے جانوروں کو پٹھے ڈالنے کے لیے جو بچے رکھے ہوئے ہیں یا افراد رکھے ہوئے ہیں، وہ کہاں سے لاتے ہیں؟ اتھے جاندے نے دربار تے کسے تھے، اتھو جا کے بچہ بندہ پھڑ لے ہوندے نے، چل بھائی ساڈے ڈنگراں نوں پٹھے پا۔ یہ وہ حقیقت ہے میرے بھائیوں۔ اسی طرح مال، اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول نے بڑے کڑے احکام رکھے ہیں، اور یہ مالوں کے بھی دشمن ہے، عزتوں کے بھی دشمن ہے، یہ رشتوں کے بھی دشمن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے رب کی بندگی کے بعد ماں باپ کا ادب ہے، اور یہ تویز فروش کیا کہتے ہیں؟ تیری ماں نے تیرے تے توید پائے نے۔ ما یفرقون بہ بین المرء وزوجہ۔ آج خامد سمجھتا ہے میری بڈھی نے توید کر کر کے میرا بیڑا غرق کر دیتا ہے، یہ نفرت ڈالتے ہیں۔ اسلام کہتا ہے یہ رشتہ لباس والا ہے، یہ درگزر والا ہے، اور یہ بدبخت اپنی دکانداری کے لیے کیا کہتے ہیں؟ اپنی دکانداری کے لیے بہن بھائیوں کے اندر نفرتیں ڈالتے ہیں۔ بھائی کو کہتے ہیں تیرے بھرا نے تیرے تے تویز کیتا ہے۔ اور میں حیران ہوں تمہاری عقل و بصیرت پر کہ ایک ہی بستر پر پلنے والے اور اکٹھے لیٹنے والے یہ شیاطین ان کو مشرق اور مغرب کی طرح نظریاتی طور پر دور کر دیتے ہیں۔ تو شرک جو ہے یہ تمام تباہیوں اور برائیوں کی اساس اور جڑ ہے، اسی لیے اس کو اکبر الکبائر کہا گیا ہے۔ اور یہی وہ چیز ہے کہ جس چیز کی وجہ سے کوڈی ڈالتے ہیں، وہ اگر وہ کوڈی حلق سے نیچے چلی گئی تو سمجھیں آپ بھی اس دلدل کے اندر اتر گئے ہیں۔ اور میں نے کئی اہل حدیث اور جو اہل سنت ہے ان کو اترتے دیکھا ہے کہ میرے بارے میں اس کو پوشیدہ چیزوں کا کیسے پتہ چل گیا۔ میں مانتا تو نہیں، پر لکھنے والا کہنے والا اہل حدیث ہے۔ یہ بات یاد رکھو،
آپ کو اس معاشرے میں زنا کرنے والا بھی اہل حدیث ملے گا، شراب پینے والا بھی اہل حدیث ملے گا، ڈکیتیاں کرنے والا بھی اہل حدیث ملے گا۔ اہل حدیث حجت نہیں ہے، حدیث حجت ہے، اللہ تعالیٰ کی بات حجت ہے، اس کے پیغمبر معصوم علیہ الصلاۃ والسلام کی بات حجت ہے، یہ نہیں کہ فلاں اہل حدیث ہے تو وہ حجت ہے۔ حضرات، اب میں یہ موضوع آپ کو پتہ ہے کہ ہم ساری زندگی بھی بیان کرتے رہیں تو اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا، لیکن میں نے معاشرتی پہلوؤں کو اجاگر کیا ہے، جو اصل خطبہ جمعہ کا مقصد ہے کہ آپ کے اندر اس بات کا شعور دیا جائے۔ یہ بات یاد رکھیں، شیطان انسان کی شکل میں آتا ہے۔ یہ بعض بندے جو اپنی بیویوں پر شک کرتے ہیں نا، زنا کے بارے میں ہوتی وہ پاک دامنہ ہے، اللہ نے بڑے کرے احکام قرآن میں نازل کیے ہیں، خبردار کیا ہے پاک دامنہ عورتوں پہ تہمتیں نہ لگانا۔ اب شیطان جو ہے وہ تہمتیں کیسے لگواتا ہے؟ شیطان گھر میں چلنا شروع کر دیتا ہے، خامد کو، مرد کو ایک اجنبی کے قدم، اس کی آہٹ، اس کی سراہٹ، اس کا وجود جو ہے وہ محسوس ہوتا ہے، اور کہتے ہیں جب میں دروازے سے داخل ہوا اور میں صحن میں آیا تو وہ چھت سے اوپر بھاگ چکا تھا، دیکھا ہے نہیں۔ لیکن شیطان، حضرت عبداللہ ابن عباس اور صحابہ کرام کا یہ قول ہے، خبردار خبردار، شیطان انسانی شکل میں آئے گا تجھے تباہ کر کے چلا جائے گا۔ ہم نے دیکھا ہے بڑے بڑے شیخ الحدیث زندگی بھر بخاری پڑھاتے ہیں، اور جب ان کی چوری ہو جائے تو لوٹے گھمانا شروع کر دیتے ہیں۔ شیطان آتا ہے، آندھا مفتی اسلام لا تیرا ہوں میں بیڑا غرق کرنے لگا ہوں، میاں بیوی کا بیڑا غرق، بھائیوں کا بیڑا غرق، رشتوں کا بیڑا غرق۔ اور یہ بات یاد رکھو، اللہ کے نبی نے ایک عمل بتایا جو مونڈ کے رکھ کے دینے والا ہے، مونڈ کے رکھ دیتا ہے، فساد و ذات البین۔ اگر بھائیوں نے لڑنا شروع کر دیا ہے، تمہاری نمازیں، تمہارے حج، تمہارے روزے مونڈے گئے۔ فرمایا میں ایسا عمل نہ بتاؤں، تہجد گزار کی تہجد سے، روزے دار کے روزے سے، صدقہ خیرات کرنے والے کے صدقہ و خیرات سے بھی افضل ہے؟ جی یا رسول اللہ بتائیں۔ فرمایا بھائیوں کا آپس میں پیار کرنا، بہنوں کے ساتھ پیار کرنا، چچا تایا کے ساتھ محبت کرنا، رشتہ داروں، خالہ پھپھی، اس کی عزت کرنا، اور اس کی جو اساس ہے وہ صلہ رحمی ہے کہ ایک پیڑ سے آنے والے دنیا کے اندر وجود ہے، بھائی ہے۔ جس طرح میاں بیوی کے رشتے میں کوئی دنیا کا رشتہ حائل نہیں، بیٹے اور باپ میں بھی کوئی رشتہ حائل نہیں، بھائی اور بھائی میں بھی کوئی رشتہ حائل نہیں ہے۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے برادران یوسف کی مثال بھی قرآن میں دی ہے، لیکن وہاں ایک ایسے بھائی کی مثال بھی دی ہے جس کا نام موسیٰ ہے علیہ الصلاۃ والسلام، اور یہ اپنے بھائی کے لیے چاہتے کیا ہیں؟ یا اللہ، جس طرح تو نے مجھے رسول اور نبی بنایا ہے، تو سے درخواست ہے میرے بھائی ہارون کو بھی نبی بنا دے۔ اللہ اس کے ساتھ بھی باتیں کیا کر۔ تو یہ کمال قرآن کے اندر ہے۔ آج المیہ یہ ہے، علماء نے ان چیزوں کو منبر پر بیان کرنا شروع کر دیا ہے۔ شہر کے اندر ان خاندانوں کے لیے رب کی بشارتیں ہیں، حوادث کی پرواہ کیے بغیر، جو آج ایک مٹھی ہے۔ اور جب تک انسان ایسے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی رزق جو ہے وہ عطا کرتا رہتا ہے۔ یہ میری بات نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ چاہتا ہے نا اس کی عمر لمبی ہو، رزق میں برکت ہو، تو بہن بھائیوں کے ساتھ اس نے سلوک کرے، صلہ رحمی کرے۔ آج وہ باپ دنیا کا امیر ترین باپ ہے، بادشاہ سلامت ہے، کہ جس کے 3 اور 4 بیٹے ہیں اور ایک ہی آنگن کے اندر رہتے ہیں۔ اللہ جانتا ہے اس سے بڑھ کر کوئی کامیاب اور کوئی کامران اور کوئی غنی اور کوئی رب کی رضا والا بندہ نہیں ہے۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ چھوٹے بھائیوں کے لیے ہمیشہ اللہ سے یہ دعا کیا کریں کہ یا اللہ مجھے اس کے لیے ایسا بنا دے جیسے باپ اس کے لیے۔ میرے بھائیوں دوستوں، تو یہ ایسی چیزیں ہیں
کہ شیطان جن سے انسان پر تسلط جما لیتا ہے، اور پھر جب تسلط جماتا ہے، جیسے مہلک بیماریاں انسان کو نہیں چھوڑتی، ٹی بی ہے، کینسر ہے، یہ ہیپیٹائٹس سی اور بی ہے، یہ انسان کو نہیں چھوڑتی، اسی طرح پھر یہ نفرتوں کی جو چنگاریاں ہیں یہ سلگتی رہتی ہیں، دھواں نکلتا رہتا ہے، اور پھر اس کا جو نقصان ہے وہ آپ کی نسلوں کو بھگتنا پڑتا ہے۔ ایک بھائی کے بچے جوان ہیں، دوسرے بھائی کے بچے جوان ہیں، بہن کے بچے جوان ہیں، وہ بھی جوتیاں گھسا رہا ہے، ذلیل و رسوا ہو رہا ہے، رشتے نہیں ہو رہے۔ کیا ہے کہ ان کے آپس میں نفرت کی چنگاریاں ہیں، کہ یہ آپس میں شیطان ان کے رشتے ہونے نہیں دیتا، ان کو جڑنے نہیں دیتا۔ خاندانی نظام کا سب سے بڑا جو دشمن ہے وہ شیطان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب کو شیطان اور اس کے حملوں سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔